سید الشہداء کے عمومی جانثاروں کی شہادت کے بعد آپ کے خانوادے کی طرف جب آتے ہیں تو آپ دیکھیے سید کا جذبہ دیکھیے کہ سب سے پہلا خانوادہ رسول کا جو شہید میدان کربلا کی چھاتی پر جاتا ہے وہ کوئی کمزور، کوئی عام، کوئی بھتیجا، بھانجا، چچا زاد نہیں، بلکہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا اپنا سب سے محبوب بیٹا، جوان بیٹا، شبیہ رسول سیدنا حضرت علی اکبر علیہ السلام ہیں۔ حضرت علی اکبر، ان کی والدہ کی طرف سے بھی نسب بڑا اعلیٰ ہے اور والد کی طرف سے تو حضرت علی المرتضیٰ کے پوتے ہیں، اور شکل و صورت آقا حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرح ہے، اور یہ مشہور تھا کہ جب کبھی بھی کسی کو یاد ستاتی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو اس گھر کے مکین اپنے نانا کو دیکھنے کی جب طلب ہوتی تو شہزادہ علی اکبر کو دیکھ کر وہ پیاس بجھا لیا کرتے تھے۔ لیکن آج کربلا کی دھرتی پر اسی محمد عربی کا بظاہر کلمہ پڑھنے والے تلواریں لے کر اس شہزادے کے مقابلے میں ہیں، اور شہزادہ اپنے والد گرامی کا جھنڈا، حق کا جھنڈا بلند رکھنے کے لیے میدان کربلا میں پہنچ چکا ہے، اجازت لے کر اپنے والد ماجد سے، اور آپ نے ایک دعا فرمائی شہزادہ علی اکبر نے کہ اے میری اللہ، اس ظالم قوم کی ان ظلم اور جفاکاریوں پر گواہ رہنا کہ اب ان کی طرف میں وہ نوجوان جا رہا ہوں جس کا کردار اور جس کی شکل دونوں اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ بولتی تصویر ہیں۔ مجھے دیکھ کر دیدار مصطفیٰ کی طلب والے اپنے پیاس بجھاتے ہیں، مگر تیرے دین کے لیے قربان ہونے کے لیے، تیرے حق کی سربلندی کے لیے میں راہ عمل کا مسافر بن کے کربلا میں پہنچ گیا ہوں، اللہ میری شہادت کو قبول کرنا۔ عمر بن سعد، جس نے ایک ایک کر کے پہلے اپنے لوگ شہزادے سے لڑنے کے لیے بھیجے، مگر شہزادہ علی اکبر کی تلوار ذوالفقار حیدری جب چمکی تو کربلا کی زمین پر دشمن کی لاشیں گراتی چلی گئی، اور ایک ہی وار میں آپ جب چلتے چلتے آپ نے ایک سرکل کاٹا دشمن کی فوج میں سے 80 سے زیادہ لاشیں حضرت علی اکبر کی تلوار سے زمین پہ گرے دشمن کے، اور دشمن کی فوج بکھلاہٹ کا شکار ہو گئی، پیچھے ہٹ گئی۔ اس عالم میں واپس بھی خیموں میں آئے اور آ کے اپنی ابا جان کے دامن پر اپنا ماتھا ٹیک کے کہنے لگے اللہ تش، میرے والد گرامی، پیاس کی شدت ہے، اگر مجھے ایک گھونٹ پانی کا مل جائے میں یزید کی اس 25-30 ہزار فوج کے لیے اکیلا کافی ہوں۔ جذبہ دیکھیے میرے حسین کے بیٹے کا۔ والد محترم کہنے لگے میرے بیٹے، میں تمہیں پانی تو نہیں دے سکتا، البتہ آ میرے قریب آ، میں تجھے اپنی وہ زبان ضرور چسوا سکتا ہوں جس زبان کو میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوسا کرتے تھے۔ باپ اور بیٹے کے درمیان زبان چوسنے کا تبادلہ ہوا۔ شہزادہ علی اکبر پلٹ کے پھر کربلا کی چھاتی پر آئے اور پھر دشمنوں پہ ٹوٹ پڑے اور 120 ناریوں کو واصل جہنم پر کیا۔ اب شہزادہ علی اکبر کے جسم پہ کئی زخم آ چکے تھے، خون بہ رہا تھا، اور ادھر سے جب یزیدی فوج نے دیکھا کہ اب بھی قابو پانا مشکل ہے تو عمر بن صاحب پکارا حسین کے بیٹے سے، جس طریقے سے ہمارے سپاہی مر رہے ہیں، میری فوج اگر یہ حال جاری رہا تو تم سب حسین سے مقابلہ تو درکنار، حسین کے ایک بیٹے کا مقابلہ نہیں کر سکو گے، آؤ مل کر حملہ کرو۔ مل کر تیروں کی بوچھار ہوئی، تلواریں چلیں، اور پھر کربلا میں میرے حسین کا وہ نوجوان شبیہ رسول شہزادہ زخموں کی تاب نہ لا کر زمین پہ گرا۔ بدبختوں نے وجود کاٹا، گھوڑے دوڑائے۔ میرے امام پاک جب کربلا کی چھاتی میں پہنچے اپنے بیٹے کے وجود اطہر کو اٹھانے کے لیے تو چیتھڑے الگ الگ ہو چکے تھے، بوٹیاں الگ الگ ہو چکی تھیں۔ میرے حسین نے اپنے سر سے اپنے امامہ شریف کو اتارا، پھیلایا، شہزادہ علی اکبر کے وجود کی ایک ایک بوٹی کو چن کے ڈالا، گٹھڑی بنا کے۔ میرے امام نے جب اس کو اٹھا کے سینے کے قریب لایا
ناظرین کرام، وہ حسین جو عزم و استقامت کا اور صبر و رضا کا پہاڑ تھا، 56 سال سے زیادہ عمر کا حسین، جس کے ابھی سر اور داڑھی کا ایک بال بھی سفید نہ ہوا تھا، جب اندر سے غم کی یہ لہر اٹھی، جوان بیٹے کا لاشا اس صورت میں سینے پر آیا، تو میرے حسین کی داڑھی اور سر کا سارے بال دفعتاً سفید ہو گئے۔ لیکن پھر بھی اللہ کی رضا پہ صابر رہ کر حسین اپنے بیٹے کی اس بوٹیوں کو اٹھا کر مقتل گاہ میں لے آئے۔ ناظرین محترم، یہ وہ دردناک کہانی ہے جس کو سچ پوچھے بیان کرنا آسان نہیں ہے، دل دہلتا ہے۔ قربان جنگ حسین تیری عظمت پر، اور حسین کے شہزادو آپ کی عظمت پر، باپ بھی بلند، بیٹے بھی بلند،